الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان لے کے میں تساں احباب دی خدمت حاضر ہویا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور اونا دیا مرتبہ اور مقام تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ مینو اور توانو ان عظیم ہستیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی بن ابی طالب، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال رشتہ اے بندہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ ابو طالب جنہ دی سرپرستی دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی رہے، آپ علیہ السلام دا چچا ابو طالب اونا دا بیٹا علی بن ابی طالب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول رہندے سن۔ جدوں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اعلان نبوت کیتا تے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والیاں جو شخصیات سن، مرداں وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتاں وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت علی دی عمر اس وقت چھوٹی سی تے چھوٹیاں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا، مسلمان بن گئے۔ جدوں جوان ہوئے
تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی نال کر دیتا. میرے نبی دے داماد بھی بن گئے. اینو اٹھا دیو. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پہلا جڑا رشتہ سی وہ سی چچا زاد بھائی ہوندا. پھر میرے نبی نے اپنا داماد بنا لیا, اللہ دے پیغمبر دے داماد بھی بن گئے, ڈبل رشتہ ہو گیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام دی توفیق بھی عطا فرمائی, صحابی رسول بھی بن گئے. پھر ایک وقت آیا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو دعا کر کے حضرت علی نو اپنے اہل بیت وچ بھی شامل کروایا. پھر اہل بیت بھی بن گئے. یہ انہاں دی عظمت ہے, حضرت علی کا مقام ہے, حضرت علی کی شان ہے. اے نام ہے تے کنیت ابو تراب. کنیت کی ہے ابو تراب. ابو تراب مانا مٹی والا, تراب عربی چ مٹی نو کیا جاتا ہے. اے کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی پسند سی, اور اے پسند ہون دی وجہ ہے کہ فرماندے نے چونکہ اے لفظ میرے لئی نبی علیہ السلام دی زبان تو نکلے نے, اس واسطے مینوں بڑے پسند ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت علی نو ابو تراب آکھیا. کیویں آکھیا؟ شادی ہوئی نا حضرت فاطمہ الزہرا نال رضی اللہ تعالی عنہا, تے کسے وقت میاں بی بی دی اندر کوئی اونچ نیچ ہو جاندی ہے, کوئی گل بات ہوئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر آ کے نہ گھروں نکل گئے تے جا کے مسجد نبوی دے اندر کچے فرش سن تے جا کے فرش تے لیٹ گئے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر تے پوچھا اینا علی, فاطمہ علی کتھے نے؟ کیا اللہ دے نبی اج ساڈی کوئی تھوڑی جی انبن ہو گئی ہے, گل بات کوئی ہو گئی ہے تے انہاں نو غصہ آیا ہے تے او گھروں نکل گئے نے, پتہ نہیں کتھے گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی, پتہ کرو علی کتھے گئے. انہیں پتہ کر کے دسیا سونیا اوتے مسجد وچ آرام کر رہے نے, لیٹے نے. میرے پیغمبر مسجد وچ گئے تے ویکھیا حضرت علی زمین تے لیٹے نے تے مٹی لگی ہے سارے بدن تے آپ علیہ السلام فرماندے نے قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہو. نالے میرے نبی مٹی پہ جھاڑتے نے تے نالے فرمایا اٹھ جا, کھڑا ہو جا. اس وجہ تو حضرت علی دی کنیت پہ گئی ابو تراب, اور ایک کنیت حضرت علی نو بڑی پسند سی. فرمایا کرتے سن نبی علیہ السلام دی زبان تو چونکہ لفظ نکلے نے مینوں بڑے محبوب نے. اللہ سانو بھی نبی پاک دی زبان تو نکلے لفظاں نال انج محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیوں جی اونج اسی علی علی کرنے ہاں, اونج حضرت علی دے قصیدے پڑھنے ہاں, پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال حضرت علی دا پیار کتنا ہوئے. فرماندے نے مینوں ابو تراب کنیت اس واسطے پسند ہے کہ میرے نبی دی زبان تو لفظ نکلے ہیں. اور یارو سانو بھی اللہ تے نبی دی زبان تو نکلے لفظاں نال اتنی محبت ہے, کیا اسی نبی علیہ السلام دی زبان تو نکلے لفظاں نال اس طرح پیار کرنے ہاں جویں حضرت علی المرتضیٰ نے کیتا ہے. اللہ سانو اینا عظیم لوگوں کے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت, حضرت علی کا شان میں قرآن وچوں سناواں گا, اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی صحیح حدیثاں جو سناواں گا. میں مطالعہ کر رہا سا
تے دیکھ رہا سا کہ بڑیاں ساریاں روایتاں ایسیاں نے جہاں حضرت علی دی عظمت واسطے بیان کیتیاں جاندیاں نے لیکن سندن ضعیف نے، سندن کمزور نے، نبی علیہ السلام تک صحیح سند نال پہنچدیاں نہیں۔ اور ساڈا چونکہ مسلک کتاب و سنت صحیح حدیث کے مطابق ہے، اس واسطے حضرت علی دی شان دے اندر اور روایتاں میں تواڈے سامنے رکھنا چاہاں گا کہ جیڑیاں صحیح نے، ضعیف تے کمزور نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح حدیثاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ضعیف روایتاں تے کمزور روایتاں لے کے تے شانہ بیان کرنا یہ کوئی علمی اس انصاف والی بات نہیں۔ اللہ سانو اہو جے ظلم زیادتی تو محفوظ فرما دے کہ اسی ایویں گلاں نبی علیہ السلام وال جوڑی آئی جڑیاں آپ نے کئیاں بھی نہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جیڑا میرے وال او گل منسوب کردا ہے جیڑی میں آکھی نہیں، جیڑی میں کیتی نہیں، اونوں چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے۔ اس واسطے کدی بھی ایسی کوئی بات جنوں اللہ دے رسول وال منسوب کیتا جائے اور صحیح سند تو ثابت نہ ہوئے انہوں اللہ دے نبی دی طرف نسبت کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے اسی ایویں جہنم دا ایندھن نہ بن جائیے۔ حضرات آؤ ذرا سنو حضرت علی دی شان قرآن وچوں اور اللہ دے نبی دے فرمان وچوں۔ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، اس آیت وچ 4 صفتاں بیان ہوئیاں نے صحابہ دیاں، اور میں گزشتہ جمعے بھی شاید دسیا سی کہ مفسرین نے لکھے ہے یہ 4 صفتاں 4 بندیاں دیاں نے۔ اے جڑیاں صفتاں نے نا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، والذین معه جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نے۔ اس والذین معه تو مراد مفسرین نے لکھی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جڑے ہر جگہ تے ہر گلی ہر کونے دے اندر ہر مقام دے اندر ہر مقام دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال رہندے نے۔ تے نمبر 2 اشداء علی الکفار، جڑے کافراں واسطے بڑے سخت نے۔ اب مفسرین نے لکھیا ہے اے تو مراد حضرت عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دا نام سن کے اج بھی کافر کمدے نے۔ نمبر 3 رحماء جامو بت تو گیا اٹھ پہ ہوتا رحماء بینہم، فرمایا تیسرے نمبر تے او لوگ جڑے میرے جڑے آپس وچ بڑے نرم دل نے، بڑے رحم دل نے۔ اے متعلق مفسرین نے لکھیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور نمبر 4 فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تسی انہاں نوں ویندے رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ دا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اے تو مراد حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے اے صفتاں اپنے نبی دے نیارہ دیاں بیان فرمائیاں نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام اور مرتبہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اپنی زبان نبوت تو بیان فرمایا ہے۔ میں چند احادیث تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی دا جڑا شان مقام بیان کردے نے، کتنا کو مقام ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ میرے پیغمبر سفر تے گئے تے اللہ دے نبی انہاں نو اپنے پیچھے اپنا جانشین
بنا گئے. انہوں میرے پیغمبر اپنے پیچھے مدینے دے اندر انہوں نگران مقرر کر کے گئے. علی میں جا رہا ہوں، تو میرا جانشین ہے، تو میرا نگران ہے، پیچھے تو رہ کے لوگوں کی نگرانی کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ جاندے نے تے منافقاں نے شرارت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تانے دینے شروع کر دیتے، حضرت علی نو مینے مارنے شروع کر دیتے. آندے نے علی ویخ نبی نو جنہ نال پیار سی انہاں نو نال لے گیا ہے تے جنہ تینوں پیچھے چھڈ گیا ہے. ایدا مطلب ہے تیرے نال نبی پاک نو محبت نہیں، تیرے نال نبی علیہ السلام نو پیار نہیں. انہاں ساریاں نو نال لے گئے نے نبی علیہ السلام. تینوں انہاں مزدوراں دے اوپر، انہاں بچیاں دے اوپر، انہاں عورتاں دے اوپر تینوں نگران بنا گئے نے تے آپ اپنے یاراں نو لے کے چلے گئے نے. جدوں منافقاں نے یہ شرارت کی تھی اے میں نے مارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو. حضرت علی ان کو برداشت نہ ہویا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے چلے جاندے نے تے سفر دے اندر اللہ دے نبی نو جا ملدے نے تے میرے نبی فرماندے نے علی تو کدھر آ گیا؟ تینوں تے میں اپنا جانشین بنا کے آیا سا، تینوں تے میں مدینے دے اوپر نگران مقرر کر کے آیا سا، تو آ گیا خیر ہے نا، کیوں آ گیا؟ آندے نے سونیا مینوں تے لوکاں نے میرے دیتے نے، مینوں تے تانا ماریا ہے، نبی اپنے سجنا نو نال لے گیا ہے، تیری نبی پاک نال محبت کوئی نہیں ہے، اس واسطے پیچھے چھڈ گئے نے، تینوں انہاں بچیاں عورتاں دے اوپر نگران بنا گئے نے. تے سونیا مینوں یہ گل برداشت نہیں ہوئی، میں بھی پیچھے آ گیا. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تے حضرت علی دی ایک عظمت بیان فرمائی، حضرت علی دی ایک شان بیان فرمائی. اور یہ روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، مستند روایت ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آپ فرماتے ہیں علی تو ایویں ہی پریشان ہو گئے، سن لے تیری عزت تیرا مقام میرے نزدیک اتنا کو زیادہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو میرے واسطے انجے جویں موسیٰ علیہ السلام واسطے انہاں دا بھرا ہارون علیہ السلام سن. جدوں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے تے اپنے بھرا ہارون نو پیچھے قوم دے اوتے اپنا جان نشین بنا کے گئے، اپنا نگران بنا کے گئے. اے علی میں بھی جنگ تے جا رہا ہاں تے پیچھے مدینے دے اندر تینوں اپنا جان نشین بنا کے جا رہے ہاں، تینوں اپنی طرفوں انہاں مدینے والیاں تے نگران بنا کے جا رہے ہاں. اے علی تو میرے نزدیک جویں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام سن، پر تھوڑا جتنا فرق ہے. اللہ دے نبی فرق کی ہے، فرمایا فرق ہے الا انہ لا نبی بعدی. اے حضرت ہارون اللہ دے نبی سن، اے علی تو نبی نہیں، کیونکہ میرے بعد رب نے کوئی نبی بنایا ہی نہیں. میرے بعد رب نے کوئی نبی بنایا ہی نہیں. میں خاتم النبیین بن کے آیا، میں خاتم الرسول بن کے آیا، میں آخری نبی بن کے آیا. اس واسطے علی تو نبی نہیں، ہارون نبی سن، بس اتنا کو فرق ہے. وگرنہ جویں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون تے اعتماد کیتا، انجی میں تیرے تے اعتماد کرنا. جویں موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون نو اپنا سمجھ دے سن، علی تینوں میں اپنا سمجھنا. جویں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون نو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنا کے گئے، علی میں تینوں اپنا جانشین بنا کے آیا. اے علی جویں موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نو قوم دی نگرانی دی ڈیوٹی دے کے گئے، اج میں تینوں پیچھے مدینے والے تے نگرانی دی ڈیوٹی دے کے آیا. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تم میرے نزدیک انجے جویں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام سن. اس روایت نو لے کے نا کیوں جی میں یہ روایت ماننا تے بیان کی دی ہے نا، جے میں ماندا ہی نہ ہوا تے میں بیان کیوں کراں؟
گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس روایت نو لے کے بعض لوگاں دا کہنا ہے کہ اللہ دے نبی نے حضرت علی نو آکھیا میرے تو بعد خلیفہ تو ہونا ہے، میرے تو بعد خلافت تیرے کو ہونی ہے۔ اللہ دے نبی نے خلافت حضرت علی نو دیتی ہے۔ اے جی مثال دیکھو تاں ہی پوری ہوندی ہے، حالانکہ ایک گل بندی نہیں، ایک گل تاں بندی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت ہارون نبی بندے، ایندی گل ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام دی وفات تو بعد حضرت ہارون نبی بندے تے پھر مثال بندی سی کہ میرے نبی تو بعد خلیفہ حضرت علی بنن گے، جبکہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی جو فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام دی وفات تو بعد وہ ہے ہی نہیں سن، اس واسطے اے مثال نہیں بندی، اے مسئلہ نہیں نکلتا، اے تو اے صرف عظمت ثابت ہوندی ہے حضرت علی دی کہ میرے نبی نے فرمایا تم میرے نزدیک ہے جی میں ہارون موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک سن، جی میں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام دے اعتماد کیتا، ایک میں تیرے دے اعتماد کرنا، جی میں اونا دا آپس میں رشتہ سی، ان تیرا میرے نال رشتہ ہے، جس طرح اونا اپنی قوم دے حضرت ہارون نو نگران بنایا، ایک میں تینوں مدینے والیاں دے نگران بنا کے آیا۔ اے علی حضرت ہارون دی مثال تیری ہے، پر فرق ہے وہ نبی سن تو نبی نہیں، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اس حدیث تو خلافت ثابت نہیں ہوندی، ہاں عظمت ثابت ہوندی ہے، شان ثابت ہوندی ہے، مقام ثابت ہوندا ہے، اور جیڑا اس حدیث تو شان حضرت علی دا ثابت ہوندا ہے، میرا اودے تے ایمان ہے، تہاڈا بھی ہے وے، اور سارے بولو تہاڈا بھی ہے وے۔ الحمدللہ ہر اہل سنت والا، ہر اہل الحدیث جڑے وہ حضرت علی دی عظمت مند ہے، حضرت علی دی شان مند ہے، حضرت علی دا مقام مند ہے، پر اسی ماننے ان جان جویں اللہ نے منن دا حکم دیتا ہے، جویں رسول اللہ نے دسیا ہے، اسی اپنی مرضی نال نہیں مندے، اسی حضرت علی نو خدا نہیں بناندے، اسی حضرت علی نو جناب مولا مشکل کشا نہیں بناندے، اسی حضرت علی نو جناب اللہ تو اونچا مقام نہیں دیندے، اسی حضرت علی نو نبیاں تو اونچا نہیں کردے، اسی اوتھے ہی رکھنے ہاں جتے عرش والے رب نے رکھے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے رکھے ہیں، اور او دے وچ اسی ایک ذرہ برابر بھی فرق کر دے نہیں کرتے، پر مننے ہاں کتاب و سنت دے مطابق مننے ہاں، اسی مشرکاں وانگو نہیں مندے، اسی مبالغہ رائی کرن والے وانگو نہیں مندے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دے مطابق حضرت علی نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے مقام ہے، شان ہے حضرت علی المرتضیٰ دا۔ آؤ میں دساں کنی کو عظمت ہے، میں نبی علیہ السلام دی حدیث سنا کے تانوں حضرت علی دا شان دسنا چاہنا۔ اے روایت جیڑی میں پڑھن لگا نا صحیح مسلم دے اندر ہے، حضرت زر بن حبیش کہو رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرماندے نے قال علی، حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ روایت حضرت علی کر رہے ہیں، حضرت علی آپ یہ حدیث دے راوین ہے، فرماندے نے والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اے روایت مسلم دے اندر، جامع ترمذی دے اندر اور سنن نسائی دے اندر، مسند احمد دے اندر، ان چار کتاباں چ روایت موجود ہے۔ حضرت علی فرماندے نے والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات دی قسم جن نے دانے نو پھاڑ کے پودا بنا دیتا ہے، جن نے ہر چیز نو جان عطا فرما دیتی ہے، اس ذات یعنی
رب دی قسم انہو لعاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے اے حکم فرمایا سی، اللہ دے نبی نے میرے بارے اے گل کی سی، کیڑی گل؟ آپ نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، اے علی تیرے نال محبت کرن والا مومن ہوئے گا تے تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا۔ ایک کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے بارے فرمایا علی تیرے نال محبت مومن کرے گا اور تیرے نال بغض منافق رکھے گا۔ الحمدللہ ہر اہل حدیث اور اہل سنت حضرت علی نال محبت رکھتے ہیں۔ تسی بھی رکھ دے ہو محبت؟ کیونکہ جیڑا حضرت علی نال محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ اور بولو کون ہے؟ اور ساڈا اس حدیث تے ایمان ہے، ساڈا اس حدیث تے اسی حضرت علی دے بارے دل وچ بغض رکھ دے، اسی حضرت علی دے بارے دل وچ کینہ رکھ دے، اسی حضرت علی دے بارے دل وچ کسے قسم دی نفرت پیدا ہون دین دے۔ اوے الحمدللہ اسی میرا اعلان دھیان نال سنیا جے، ہو سکتا ہے میں دوبارہ بھی اینو دہراواں، اسی نہ رافضیاں، اسی نہ ناسبیاں، اسی اہل السنت والجماعت اہل الحدیث رافضی ہوندے نے جڑے صحابہ نو گالاں کردے نے، صحابہ نو مندا بولدے نے۔ اسی رافضی نہیں، اسی صحابہ نو مندا نہیں بولدے، صحابہ نو گالاں نہیں کردے، ناسبی انہاں نو آکھیا جاندا ہے جڑے اہل بیت نال بغض رکھدے نے، اہل بیت نو برا کہندے نے۔ الحمدللہ اہل حدیث اہل بیت نال محبت کردا ہے، اہل بیت نال بغض نہیں رکھدا۔ اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں، اہل بیت نال بغض نہیں رکھدے، اہل بیت نال کینہ نہیں رکھدے۔ اہل بیت بھی ساڈیاں اکھاں دا ساڈے سر دا تاج نے، میرے نبی دے سارے صحابہ بھی ساڈے سر دا تاج نے۔ اسی سارے نال محبت کرنے، بولو اسی رافضی بھی نہیں تے بولو ناسبی بھی نہیں۔ اسی کسے صحابی دے بارے زبان کھولنا جائز سمجھ لے، او پاویں حضرت علی ہون، پاویں حضرت امیر معاویہ ہون، پاویں بی بی فاطمہ الزہرا ہون، پاویں حضرت سعد بن ابی وقاص ہون، پاویں مغیرہ ابن شعبہ ہون، پاویں حضرت حسن و حسین ہون، پاویں حضرت ابو ہریرہ ہون، پاویں حضرت ابو بکر عثمان عمر علی کوئی بھی ہوئے، اے ساریاں دی محبت اسی اپنے ایمان دا حصہ سمجھنے ہاں، اینا تو بغیر ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ اے گل یاد کر لو، اسی رافضی بھی نہیں تے ناسبی بھی، گج کے بولو ناسبی بھی رافضی بھی، اسی اہل الحدیث اہل السنت، اسی سارے صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں تے سارے اہل بیت نال بھی محبت کرنے ہیں۔ جیڑا اہل بیت نال بغض رکھدا ہے منافق، بولو جیڑا صحابہ نال بغض رکھدا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، بولو الحمدللہ۔ نہ اسی رافضیاں نہ ناسبیاں، ساڈا مسلک اللہ دا قرآن ہے، محمد رسول اللہ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن کئیاں نو مروڑ اٹھنے نے، پھر جنگ جمل دا کی کرو گے، جنگ صفین دا کی کرو گے؟ حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ مقابلے وچ کھڑے نے، تلواراں نکلیاں نے، لڑائیاں ہوئیاں نے، جنگاں ہوئیاں نے، صحابہ شہید ہوئے نے، اودا کی کرو گے؟ میں آنا تیرے کولو پوچھیا جانے کہ جنگ جمل کیوں ہوئی سی؟ کیوں جی قبر سوال ہونا ہے جنگ صفین کیوں ہوئی سی؟ رب نے قیامت والے دن کسی جگہ تے لکھی ہے کہ تیرے کولو پوچھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی دے مقابلے کیوں آئے سن؟ صحابہ آپس میں کیوں لڑے سن؟ وکھا مینوں کوئی دلیل کہ تیرے کو رب نے پوچھنا ہوئے۔
جدو تیرے کو پوچھ نہیں ہونی، جدو تیرا اس معاملے نال تعلق کوئی نہیں، تے تو ایویں دھکے نال ہی جج بن کے بیٹھے ہیں۔ بن بلایا مہمان، نہ سدیا نہ بلایا، نہ اینو کسے جج بنایا، نہ اینو کسے قاضی بنایا، نہ یہ کوئی فیصلہ لے کے آیا۔ اور جدے او نبی دے یار سن او جانے تے نبی جانے تے نبی دے یار جانے۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یار کدے سن؟ اچھی بولو، اے سارے یار کدے سن؟ تے نبی کدا سی؟ تے اے سارے جڑے نبی دے یار سن، نبی دے صحابی، کیا اللہ نے قرآن جا کیا نہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہن رب جانے، نبی جانے تے نبی دے یار جانے، اور تینوں مروڑ کیوں پیندے نے پے؟ تو کانو عدالت لا کے بیٹھے، تینوں آکھیا کی دے میں تو عدالت لگا؟ تیرے کو فیصلہ کرواندا کون ہے؟ اصل گل اے اے صحابہ تے تنقید کرن دا انہاں نے بہانہ بنایا۔ صحابہ نو برا اونج اگر صحابہ نو گالاں کڈن تے لوکاں مار چھڑنے، اونج صحابہ نو برا بھلا کرن تے لوکاں نے سر تے وال سارے کھو لینے نے۔ اس واسطے اہل بیت دا بہانہ بنا کے صحابہ نو گالاں کڈدے نے، اہل بیت دا بہانہ بنا کے حضرت امیر معاویہ نو مندا بولدے نے، اہل بیت دا بہانہ بنا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جیڑے ساتھی صحابی رسول نے انہاں نو برا بھلا کہندے نے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا بہانہ بنا کے حضرت امیر معاویہ نو اور انہاں دے ساتھیاں نو برا بھلا کہندے نے۔ سن لو ساڈا مسلک اے اہل الحدیث دا مسلک اے سارے صحابہ جنتی نے، سارے صحابہ، اور جڑے صفین وچ آئے سن، جڑے نبی دے صحابہ نے سارے بولو، جڑے جنگ جمل وچ آئے سن، جڑے میرے نبی دے صحابہ نے سارے بولو جنتی نے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ نہ سارے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ اسی مجبور ہو کے رضی اللہ عنہ نہیں آندے، جویں کہ بعض ذلیلاں بے ایماناں دا کہنا ہے، سانو مجبورن حضرت امیر معاویہ نال رضی اللہ عنہ لانا پیندا ہے۔ اوے اسی حضرت علی نال رضی اللہ عنہ لانے ہاں، دلوں جانوں خوشی نال لانے ہاں۔ اسی حضرت امیر معاویہ نال رضی اللہ عنہ لانے ہاں، دلوں جانوں خوشی نال لگانے ہاں۔ یہ سارے ساڈے نے، اسی انہاں سارے نال محبت کرنے ہیں۔ تے رہی گل حضرت علی دی، میں حدیث سنا دیتی ہے اور میرا اس حدیث تے ایمان ہے، اور میرا تواڈے متعلق بھی اس نے جاننے کہ تواڈا بھی ایمان ہے کہ اے علی تیرے نال محبت کرن والا مومن ہے تے بغض رکھن والا منافق ہے۔ بولو بغض رکھن والا، اسی بغض نہیں رکھ دے، محبت کرنے ہاں۔ اسے واسطے تے حضرت علی دیاں بیان کردہ روایتاں تے عمل کرنے، اسی حضرت علی نال محبت کرنے ہاں۔ اسے واسطے حضرت علی دے بیان کردے مسئلیاں نو مننے ہاں جڑے او رسول اللہ کو بیان کردے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے تو بھی مننے حضرت علی نو تے حضرت علی دا مذہب من کے وکھا، حضرت علی دا مسلک من کے وکھا، حضرت علی دا عقیدہ من کے وکھا۔ جیڑا عقیدہ حضرت علی دا الحمدللہ ساڈا، جیڑا نظریہ حضرت علی دا الحمدللہ ساڈا، جیڑی سوچ حضرت علی دی او ساڈی، جیڑا جناب عمل حضرت علی روایت کرتے ہیں الحمدللہ علیہ حدیث موجود ہے۔ کئیاں لوکاں آکھیا کہ جنہوں جراباں دے، کئی تے جراباں دے مسئلے دے قائل ہی نہیں، وہ آندے نے جی نہیں جی آسانی جی کرنا نہ کرو مرضی تہاڈی۔ اساں پوچھیا علی جی تسی دسو مسح کرنا چاہیے تے پیر دے تھلے کرنا چاہیے کہ اتنے کرنا چاہیے؟ کیوں جی پیر جدو ٹریے تے اتوں تھلے لگتا ہے کہ تھلیوں لگتا ہے؟ گلو دسو، جدو ٹرتے ہو تے پیر دا تھلا حصہ زمین تے لگتا ہے، اتلا پب تے نہیں لگتا۔ حضرت علی نو کسے پوچھے علی جی جدو مسح کرنا ہے تے پیر دے اتنے کرنا ہے کہ تھلے کرنا ہے؟ فرمان لگے عقل تے اے آندی ہے کہ پیر دے
تھلے کرنا چاہیے کیونکہ پیر دا تھلڑا حصہ زمین تے لگتا ہے، پر میرے نبی نے فرمایا پیر دے اتے کرنا، میں نبی پاک نو اتے کر دیا دیکھے۔ اس واسطے دین نو عقل دے تابع نہ بنا، عقل نو دین دے تابع بنا۔ اوے اسی تے حضرت علی دیاں بیان کردہ روایتاں مننے، انہاں دے مسئلے مننے، اسی تے انہاں دا بیان کردہ دین مننے ہاں، اسی انہاں نال محبت کرنے ہاں، پیار کرنے۔ حضرت اللہ اللہ آؤ سنو، ہاں مشکل کشا نہیں مندے، حاجت روا نہیں مندے، حضرت علی نو خدا نہیں مندے۔ پوچھ کیوں نہیں مندے؟ میں پڑھیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی نے فرمایا ایک مقام تھے، فرمایا یہلکو فی رجلان، یا حضرت حضرت علی دا اے فرمان سن لیا جے، حضرت علی فرما رہے ہیں یہلکو فی رجلان محب مفرد یفرطنی بما لیس فیا ومبغض بحمل بیحملہ شنانی علی ان یبہتنی۔ اے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی فرماندے ہیں یہلکو فی رجلان، میرے معاملے دے اندر دو قسم دے لوگ گمراہ ہوں گے، میرے معاملے دے اندر دو قسم دے لوگ ہلاک ہو جان گے، میرے معاملے دے اندر دو قسم دے لوگ تباہ ہو جان گے۔ حضرت جی کیڑے لوگ تواڈے معاملے وچ ہلاک ہون گے، تباہ ہون گے؟ فرمایا محب مفرد یفرطنی بما لیس فیا، ایک او قسم دے لوگ جڑے مینوں ودا چڑھا کے اوتھے لے جان گے جڑا مقام اللہ نے مینوں نہیں دیتا، جڑا مقام رسول اللہ نے مینوں نہیں دیتا، اپنے ولوں میرا مقام ودا چڑھا کے مینوں بڑا اونچا لے جان گے، وہ بھی لوگ ہلاک ہو جان گے۔ فرمایا وہ مبغضن، تے دوسرے او لوگ جڑے میرے بارے بغض رکھن گے، میرے اوپر بہتان لگان گے، میرے اوپر تہمتاں لگان گے، میرے اوپر غلط باتاں منسوب کرن گے، ایک دو ہی قسم دے لوگ ہلاک ہو جان گے۔ ایک او جڑے میری محبت وچ اینا مینوں ودا دین گے کہ مینوں ودا چڑھا کر اوتھے لے جان گے جڑا میرا مقام ہی نہیں، تے دوجے او جڑے میرے بارے بغض رکھن گے۔ اس روایت نو حضرت علی دے اس قول نو سامنے رکھ کے نہ اسی حضرت علی دی شان ودا چڑھا کے نبیوں تو اوتے لے کے جانے ہاں، انہاں نو خدائی دے مقام تے نہیں پہنچاندے کیونکہ حضرت علی منع کر کے نے، اور اسی حضرت علی دے بارے بغض بھی اپنے دل وچ رکھ دے نہیں رکھ دے کیونکہ حضرت علی دا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی دے دور وچ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہاں حضرت علی نو خدا آکھیا۔ کی آکھیا؟ حضرت علی نے انہاں نو اگ وچ ساڑ دتا۔ کتے ساڑیا؟ پتہ لگا حضرت علی نو خدا کہن والے علی نو پسند، حضرت علی نو مشکل کشا کہن والے حضرت علی نو پسند، حضرت علی نو رب بنان والے اے حضرت علی نو پسند۔ آج ایسے لوگ تو انہوں پتہ ہے موجود نے سوشل میڈیا پر، ایک کلپ ویڈیو موجود نے، میں سن رہا سا ایک بدبخت بد نصیب ایک ظالم کہہ رہا سی، آندہ ہے میں آگے بھی دسے آندہ ہے ابراہیم علیہ السلام نو آگ تو حضرت علی نے بچایا، نوح علیہ السلام دی کشتی نو حضرت علی نے پار لایا۔ یار کیڑی کیڑی گل کرن؟ آندے نے جبرائیل غلطی نال محمد رسول اللہ کو ٹر گیا، آنا علی کو سی، آنا علی کو سی، غلطی نال محمد رسول اللہ کو ٹر گیا، اور آندے نے 1,03,000 پیغمبر آئے نے محمد رسول اللہ دی بشارت دین واسطے، اور محمد رسول اللہ آئے نے علی دی بشارت دین واسطے۔ اور کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ مان دے ہو اے ساری گل؟ اے مان دے ہو شان؟ اے مان دے ہو عقیدہ رکھ دے ہو؟ یہ دا مطلب ہے تسی حضرت علی نو مان دے ہی نہیں؟ انجی آکھیا جاندے ہیں
اسی آنے علی مشکل کشا نہیں، آنے تسی حضرت علی نو مانتے نہیں۔ اسی آنے علی داتا نہیں، آنے تسی مانتے نہیں۔ اسی آنے علی رب نہیں، آنے تسی مانتے نہیں۔ اسی آنے علی خدا نہیں، آنے تسی مانتے نہیں۔ اسی آنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، دماد رسول نے، محب مصطفیٰ نے، اللہ کے نبی نو حضرت علی نال پیار ہے، اور حضرت علی صحابی نے اور جنتی نے، اہل بیت نے۔ ہاں جی ماننے اسی کہ نہیں ماننے؟ ہاں جی میں تو آنے اونج نہیں اسی مان سکتے، وہ کیویں منیے؟ حضرت علی آپ ہی منع کر گئے، فرما گئے نے کہ جیڑا میری شان ودائے گا وہ بھی کی ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ جیڑا میرے بارے بغض رکھے گا وہ بھی کی ہو جائے گا؟ اسی کیوں ہلاک ہوئی ہے؟ اسی نہ بغض رکھنے ہیں نہ حضرت علی دی شان ودانے ہیں۔ آؤ میں دساں حضرت علی دی عظمت کنی کو ہے، شان کنا کو ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر تے تشریف لے گئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے، لشکر پورا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال ہے تے ایک دن لڑائی ہوئی فتح نہیں ہوئی، دوسرے دن لڑائی ہوئی فتح نہیں ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچھا سویرے میں جھنڈا دیاں گا، ہر لشکر دے کول جھنڈا ہوندا نا ایک، سویرے میں جھنڈا دیاں گا ایک ایسے بندے نو کہ جدے ہاتھ دے اللہ خیبر نو فتح کر دیں گے، اور وہ بندہ کیویں دا ہوئے گا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، فرمایا وہ بندہ ایسا ہوئے گا کہ وہ اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ دے رسول او دے نال محبت کرتے ہیں۔ ایسے بندے نو سویرے جھنڈا دیاں گا جیڑا اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے، اللہ دے رسول او دے نال محبت کرتے ہیں، اللہ او دے ہاتھوں تے خیبر نو فتح کر دیں گے۔ اگلا دن ہویا نا، صبح ہوئی تے میرے نبی دے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے تے میرے نبی نے انج نظراں مارنیاں شروع کر دتیاں تے جدوں حضرت علی نظر نہ آئے تے نبی پاک فرماندے نے علی کتھے نے؟ جی اللہ دے نبی او تے بیمار نے، انہاں دی اکھ دے اندر تکلیف ہے، سونیا او تے خیمے دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بلاؤ علی نو لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے علی کی گل ہے؟ سونیا میری اکھ وچ تکلیف ہے، اکھ ہی نہیں کھلدی، اکھ دے اندر درد ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی میرے قریب آ جا۔ حضرت علی میرے نبی دے قریب آ جاندے نے، میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے لعاب اپنا لے کے حضرت علی دی اکھ دے لگایا۔ اللہ دیاں قدرتاں، نبی علیہ السلام دا لعاب لگن دی دیر ہے۔ علی فرماندے نے انج ہویا جویں میری اکھ نو کدی تکلیف ہوئی نہیں۔ اے نہیں کہ لعاب لگا تے ہن ٹھہر کے آرام آیا، چل ٹھہر کے شفا ہوئی، دوپہری آرام، نا نا نا، فرماندے نے لعاب لگن دی دیر ہے، انج ہویا جویں اکھ وچ درد ہے ہی نہیں۔ اے معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساڈا تے ایمان ہے، ساڈا اے تے تہاڈا بھی ہے وے، اسی تے منکر کیونکہ اج ایسا ٹولا موجود ہے جڑے نبی پاک دے معجزے دے بھی منکر نے، اسی نہیں منکر، اسی آنے لعاب نبی دے قدرت عرش والے رب دیے شفا اللہ نے عطا فرمائی۔ اے لعاب حضرت علی دی اکھ تے لگدا تے اکھ ٹھیک ہو جاندی۔ اے لعاب ایک صحابی دی ٹوٹی لت دے میرے نبی نے ہاتھ پھیریا، دعا فرمائی تے لت شفا یاب ہو گئی، جڑ گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اوے اے لعاب حضرت جابر دی ہانڈی وچ پئی ہے تے 50-70 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا گیا، کھانا نہیں مکا۔ اے لعاب کوڑے خوہ وچ پئی ہے، خوہ میٹھا ہو جاندا ہے۔ لعاب میرے نبی دے قدرت عرش والے رب دی اے مسلک ہے حدیث، اے کتاب و سنت دا مسلک۔ حضرت علی دی اکھ تے لعاب لایا، اکھ ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا علی اے جھنڈا پکڑ لے تے جا
جا کے جنگ کر. اللہ دے نبی نے جھنڈا دیتا, اللہ نے فتح عطا فرما دیتی. تے میں دسنا کی جانا حضرت علی نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا اللہ علی نال محبت کردا ہے, رسول اللہ علی نال محبت کردے نے, علی اللہ نال پیار کردے نے, علی اللہ دے رسول نال محبت کردے نے. اوے ساڈا اس حدیث تے پورا ایمان ہے کہ حضرت علی نے جنہاں نال اللہ تے او رسول محبت کرتے ہیں اور علی اللہ تو دے رسول نال محبت کرتے ہیں. عظمت ہے, شان ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی. اور میرے نبی نے فرمایا نا جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن. فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں ہاں, علی میرے وچوں میں. ہن کئیاں دا اپنی مرضی نال جڑا مرضی مفہوم لے لینا, پر اسی ویکھیے شارحین نے جناب مفسرین نے اے دا مفہوم کی لیا ہے. او دسدے نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمانا علی میرے وچوں میں علی وچوں, اے دا مطلب ہے کہ میرے علی دا تے میرے نبی دا نسب ایک ہے. نسب اچھی بولو, نسب میرے نبی دا چاچا علی دا باپ. گل سمجھ آ رہی؟ میرے نبی دا چاچا علی دا باپ تے میرے نبی دا باپ علی دا چاچا. گل کو سمجھ آ رہی؟ میرے نبی دا چاچا علی دا باپ تے علی دا چاچا میرے نبی دا باپ تے میرے نبی دا دادا حضرت علی دا بھی. کو گل سمجھ آئی جے؟ فرمایا میں علی وچوں ہاں, علی میرے وچوں میں. تے شان اللہ دے نبی بیان کرتے ہیں, فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ, علی ہر مومن دا دوست ہے. علی ہر مومن دا کی مطلب, ہر مومن حضرت علی نال کی رکھدا ہے؟ محبت رکھدا ہے, دوست, محبت, پیار. ہر مومن حضرت علی نال کی رکھدا ہے؟ دوستی رکھدا ہے, محبت رکھدا ہے, پیار رکھدا ہے. الحمدللہ اسی رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے؟ اسی حضرت علی دی شان میں گستاخی نو جائز سمجھ دے, اسی حضرت علی دی شان میں توہین کرنا جائز سمجھ دے. آج جیڑا حضرت امیر معاویہ دے الزام لوگ لاندے نے نا کہ حضرت امیر معاویہ نے ممبران دے اتے کھلو کے حضرت علی نو گالاں کڈیاں نے کڈائیاں نے, اور لوگوں یاد رکھو سب فران نے دھوکا نے, یہ جھوٹ بول دے نے مولوی. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی نو گالا نہیں کٹوائی. اختلاف ضرور ہے, اور اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, اختلاف تو ہو جاندے. حضرت علی دا حضرت امیر معاویہ دا آپس میں اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف دی وجہ تو نہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی دی شان میں گستاخی کی دی ہے, نہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ دی شان میں گستاخی کی دی ہے. اچھا مینوں دسو, میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا, جی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی نو گالاں کڈائیاں نے, کی کڈائیاں نے, کنے سال, 20 سال, یہ جانتے ہیں جنی دیر حضرت امیر معاویہ دی حکومت رہی ہے, حضرت علی نو حضرت امیر معاویہ کی کڈاندے رہے نے, گالاں. میں تواڈے کول ایک سوال کرن لگا, تواڈے پیو نو کوئی ساری عمر گالاں کڈے, تواڈے باپ نو کوئی ساری عمر گالاں کڈے, باپ تواڈا فوت ہو جائے, او گالاں کڈن والا تانوں آکھے لے میرے کول ہر مہینے روپیہ لاکھ لے لیا کر, وہ آکھے اور تو میرے ابے نو گالاں کر, وہ چھڈ ابا تیرا فوت ہو گیا, تو میرے کول ہر مہینے لاکھ روپیہ لیا کر. جے غیرت مند ہویا, بے غیرت نہ ہویا, ذلیل تے کمینہ نہ ہویا, تے اپنے باپ نو گالاں کڈن والے کولوں ہر مہینے لوے گا وظیفہ؟ دسو, تسی غیرت مند ہی ہو, تسی ماشاءاللہ غیرت والے ہو نا, اور تواڈے باپ نو کوئی مندا بولے, برا بلا کہے, گالیاں کڈے,
تے بعد تانوں آ کے میرے کو ہر مہینے پیسے لے لیا کر، لے لو گے؟ اچھی بولو۔ وہ بولتے نہیں، وہ تسی جانتے ہو چل ابا دے مر گیا پیسے تے کٹھے کریے، یہ بھی کئی کا نظریہ ہوتا ہے، ابا دے مر گیا چل پیسے آتے ہیں لاکھ روپیہ مہینے کا مفت کا، کوئی غیرت مند کام کر سکتا تے تو حضرت حسن حسین نو کی سمجھنا ہے؟ حضرت امیر معاویہ تیرے عقیدے دے مطابق حضرت علی نو گالاں کڈاندے رہے تے حضرت حسن حسین امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے او دی کمان وچ جہاد کردے رہے، او دے کولوں وظیفے لیندے رہے۔ جڑا کم تو نہیں کر سکدا، یہ الزام حضرت حسن حسین تے پہ لانا ہے۔ حضرت حسن حسین حضرت امیر معاویہ دی زیر کمان جہاد کرتے رہے، زیر امارت جہاد کرتے رہے، انہاں کولوں وظیفے لیندے رہے، انہاں دے نال چلدے رہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ حضرت حسن حسین سمجھتے سن کہ امیر معاویہ ساڈے باپ دے دشمن، تینوں اج سمجھ کتھوں آ گئی کہ دشمن سن؟ اللہ اللہ حضرات، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اللہ تے دے رسول دے محبوب نے تے اللہ تے دا رسول علی نال محبت کرتے نے تے علی اللہ تے دے رسول نال محبت کرتے ہیں۔ اے مستند صحیح روایت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا، ایک اور روایت سنو تے بات مکاواں۔ آج جڑے روایت دے بارے آکھیا جاندا ہے نا او جی سنی مانتے نہیں، وہابی مانتے نہیں، سنو میں الحمدللہ اہل الحدیث ہاں، اللہ دی رحمت دے نال میرا جمعیت اہل حدیث پاکستان نال تعلق ہے، میں ٹھوک وجا کے اہل حدیث ہاں، پر میں رافضی بھی نہیں تے ناسبی بھی، میں اہل بیت نو بھی ماننا تے صحابہ نو بھی ماننا۔ اہل بیت دا بغض بھی میرے نزدیک منافقت ہے، صحابہ دا بغض بھی میرے نزدیک منافقت ہے۔ اسی سب نال محبت رکھتے ہیں، سب کا احترام کرنے۔ اور سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جی مولا نہیں مانتے تسی حضرت علی نو، سن اسی مننے ہاں پر مننے اونجا جی میں نبی نے منوایا ہے، تیرے مرضی دے مطابق اسی مانتے نہیں۔ تو تے مولا دا مانا لینا ہے کہ حضرت علی نو نبی پاک نے خلافت دے چھڑی سی۔ میں نو یہ دس، اچھا ایک اللہ میں کرنا اے روایت میں تو سنانا پہلا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے ہیں، ایک مقام ہے جدا نام ہے غدیر خم، کی نام ہے غدیر خم۔ اس مقام تے نبی پاک پہنچے، جیڑے صحابہ دوجے علاقیاں چو آئے سن وہ سارے روانہ ہو گئے، وہ سارے اپنے اپنے ملکاں نو روانہ، 1.5 لاکھ صحابہ سی میرے نبی دے نال حج دے موقع تے، وہ سارے اپنے اپنے شہراں نو ملکاں نو ٹر گئے تے او باقی رہ گا جنہ میرے نبی دے نال مدینے جانا سی، جنہ میرے نبی دے نال او باقی رہ گئے تے آپ جا رہے نے تے غدیر خم دے مقام تے پہنچے تے ادھروں حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالی نال، اور کوئی ساتھی آ گئے، انہاں دا حضرت علی نال کسے مال غنیمت دے مسئلے وچ اختلاف ہو گیا تے انہاں آ کے شکایت کیتی اللہ دے نبی نو کہ علی نے دیکھو بغیر تقسیم تو لونڈی نہیں لئی ہے، اللہ دے نبی یہ کام حضرت علی نے چنگا نہیں کیتا، اے دیکھو انہاں مال غنیمت وچوں لونڈی نہ لئی ہے، اے شکایت کیتی حضرت علی دی، ہم صحابہ نے آ کے تے میرے نبی سمجھتے نے علی نے جیڑا کام کیتا ہے اے غلط نہیں، میرے نبی دے نزدیک غلط نہیں، پر انہاں صحابہ نے سمجھا کہ شاید غلط ہے، انہاں آ کے شکایت کر دی تھی تے میرے نبی نے سمجھایا علی نے جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، انہیں غلط نہیں کیتا، لہذا تسی علی دے بارے اپنے دل وچ کسی قسم دی رنجش نہیں رکھنی۔ اس مقام تے میرے نبی نے حدیث فرمائی، آپ فرماندے نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے میرے صحابہ سن لو، علی دے بارے بغض نہ رکھیا جے، علی دے بارے دل وچ رنجشاں نہ رکھیا جے، علی دے بارے اپنے دل وچ کینہ نہ رکھیا جے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جدا علی مولا ہے او دا میں بھی مولا ہاں، کی مانا جدا علی دوست ہے او دا میں بھی دوست ہاں، جدا علی نال محبت کردا ہے اور میں محمد نال بھی محبت کرے گا۔ تسی آکھو کہ جی محبت دا مانا تو کتھوں
کتھوں دے ہے؟ دوستی دا معنی تو کتھوں دے ہے؟ اوے اللہ دے نبی کو میں معنی لیا ہے۔ میرے نبی نے دعا بھی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ من کنت مولاہ، جنوں میں اپنا دوست سمجھنا، فعلی مولاہ، اللہ علی بھی وہ دوست ہے۔ اور اگے آپ فرماتے ہیں اللہم وال من والاہ، عرشاں والیا جیڑا علی نال محبت کردا ہے تو اودے نال محبت فرما، وعاد من آداہ، جیڑا علی نال دشمنی رکھدا ہے اللہ تو اودے نال دشمنی فرما۔ تانوں ادھی روایت سنائی جاندی ہے، باقی دی کھا جاندے نے۔ اس واسطے مانے کرتے نے مولا مشکل کشا، مولا حاجت روا۔ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ، مولا مشکل کشا عرش والا رب ہے، مولا حاجت روا عرش والا رب ہے، مولا داتا عرش والا رب ہے، مولا خدا عرش والا رب ہے۔ رب تو علاوہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے۔ اگر کوئی اللہ تو علاوہ کسی نو داتا سمجھ لے، مشکل کشا سمجھ لے، حاجت روا سمجھ لے، وہ اللہ نال شرک کر دے۔ عقیدہ کتاب و سنت دا اے وے من کنت مولاہ وعلی مولاہ دا معنی اے وے جیڑا علی نال محبت کر دے اور محمد نال بھی محبت کر دے۔ ایتھے مولا دا معنی محبت ہے، دوستی ہے، مشکل کشائی حاجت روائی۔ وہ جے مشکل کشا علی ہوندے تے اکھ درد اللہ دے نبی کو شکوا آ کے کیوں کر دے؟ وہ اپنی مشکل آپ ہی کشا نہ کر لیں گے؟ جے حاجت روا حضرت علی آپ ہوندے تے اپنی بیوی فاطمہ نو نبی پاک کول کیوں لے کے آوندے؟ فاطمہ لونڈیاں غلام آئے نے اللہ دے نبی کولو کوئی لونڈی للہ چکی پیسن وچ مددگار بن جائے گی، پانی لے آن وچ مددگار بن جائے گی۔ اپنی حاجت روائی آپ ہی کیوں نہ کیتی؟ تو یارو جڑا مشکل کشا حاجت روا ہوئے انہوں کوئی تلوار مار کے شہید کر سکتے؟ بولو، جیڑا مشکل کشا حاجت روا ہوئے انہوں کوئی تلوار مار کے شہید کر سکتے؟ خارجیاں شہید کیتا، خارجیاں نے حضرت علی نو بولو، اور اسی خارجیاں نو بھی بولو من دے کی مسلمان، اسی خارجیاں نو مسلمان گج کے بولو، اسی خارجیاں نو مسلمان جیڑے نبی دے دور دے صحابہ دے دور دے خارجی نے اسی انہاں نو بھی مسلمان، جیڑے اج دے خارجی نے اسی انہاں نو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ ساڈا خارجیاں نال کوئی تعلق، خارجیاں دا نظریہ ہے وہ صحابہ نو قتل کرنا جائز سمجھتے سن۔ اج دے خارجی پاکستان دے مسلماناں نو اور پاکستانی افواج نو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اسی اس طور تے خارجیاں نو بھی بے ایمان جہنمی کتے سمجھ لیا، اسی اج دے دور تے خارجیاں نو بھی جہنم دے کتے سمجھ لیا۔ کہو انشاءاللہ، گج کے کہو انشاءاللہ۔ ہن تین چیزاں ہو گئیاں، اسی رافضی بھی، اسی خارجی بھی، اسی ناسبی بھی نہیں، اسی اہل سنت والجماعت اہل الحدیث۔ سادہ مسلک اللہ دا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خارجیاں نے حضرت علی نو شہید کیتا، اے اوہی خارجی سن جڑے پہلا حضرت علی نو خدا کہندے سن، حضرت علی نو مشکل کشا کہندے سن۔ جدوں حضرت علی نے انہاں دی گل نہ منی تے انہاں نے حضرت علی نو شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اپنے نبی دے اس صحابی دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ حضرت علی شہید ہوئے،
جامع شہادت نوش کیتا، فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد چار نے انہاں خاتیاں حملہ کیتا اور حضرت علی نو شہید کر دیتا۔ حضرت علی دی محبت ساڈا ایمان ہے، انہاں نال بغض منافقت ہے۔ حضرت علی ساڈے، انہاں دا عقیدہ ساڈے کول، انہاں دی جناب تعلیمات ساڈے کول۔ اوے جاؤ اج اہل حدیثاں دیاں مسجداں وچ جیڑی اذان دتی جاندی ہے اے اذان حضرت علی دی، اپنی اذان کوئی حضرت علی کو ثابت کر کے بخا دے۔ اشہد ان علیٰ ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، اے الفاظ حضرت علی دے دور دے مؤذنین کو کوئی ثابت کرے۔ جیڑی اذان حضرت علی دی او اذان اہل حدیث، جیڑی نماز حضرت علی دی اور نماز اہل حدیث، جیڑا عقیدہ اہل حدیثاں دا او عقیدہ اہل حدیثاں دا، جیڑا حضرت علی دا او اہل حدیثاں دا، جیڑا نظریہ حضرت علی دا اور نظریہ اہل حدیثاں دا۔ اور لوگوں سن لو، علی ساڈے نے، سانو علی نال محبت ہے، رضی اللہ ہو، اونچی بولو رضی اللہ ہو، عالم رضی اللہ ہو۔ اور میرے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ اے جڑے چار نے نا، علی، فاطمہ، حسن و حسین، اللہ انہاں نو بھی اہل بیت شامل فرما دے۔ تے یا اللہ جویں میرے اہل بیت باقیاں نو تو پاک کیتا ہے، انہاں نو بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ دے نبی دے اہل بیت نے، اسی مننے ہاں، محبت اسی کرنے ہاں، بغض نو اسی حرام سمجھنے ہاں۔ علی ساڈے، اسی علی دے، حسن ساڈے، اسی حسن دے، حسین ساڈے، اسی حسین دے، بی بی فاطمہ الزہرا ساڈی، اہل بیت ساڈے، سارے صحابہ بھی بولو انشاءاللہ۔ اور اے عقیدہ کتاب و سنت والا ہے، ساری زندگی یہ دیتے بیتے موت بھی انشاءاللہ یہ دیتے ہوئے گی۔ اللہ منت وانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دروازے کھول دے کاکا، دروازے کھول دے سارے۔ حضرات ایک درخواست تواڈے بھی کرنی، اور وہ درخواست تواڈے ادب احترام واسطے لفظ درخواست بولیا، وگرنہ تانوں اللہ رسول دا حکم سنانا ہے کہ دعا ہے اللہ مینوں تانوں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگے کئی بار دسیا ہے کہ جمعہ ہوتا ہے جیڑا جمعہ شروع ہون تو پہلا مسجد وچ آئے، جیڑا جمعہ شروع ہون تو بعد مسجد وچ آوندا ہے او دا جمعہ کوئی نہیں۔ یار تسی جمعہ پڑھنا ہوندے ہو نا، ہاں جمعہ پڑھنا ہوندے ٹائم نال آیا کر۔ اے 5-7 منٹاں دا فرق پا کے تسی سارے جمعے دا ثواب ضائع کر بیندے ہو۔ یہ کوئی عقل مندی تھوڑی، فرق یہ نہیں پیندا کوئی 5 منٹ لیٹ آ گیا، کوئی 7 منٹ، کوئی 10 منٹ لیٹ آ گیا۔ تے جے تسی 5-7 منٹ 10 منٹ پہلا آ جاؤ، اذان تو پہلا مسجد وچ بیٹھے ہو تے پورے جمعے دا ثواب ملے گا۔ میں جڑی پوسٹ لانا نا فیس بک تے اور تے میں لکھنا بر وقت تشریف لائے اور مکمل جمعے کا اجر پائے۔ مکمل جمعے دا اجر اونوں ہی ملدا ہے جیڑا بندہ اذان شروع ہون تو پہلا مسجد وچ آ جاندا۔ اجر پتہ کتنا ملدا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جیڑا وقت نال آوندا ہے، نہا تو کے آوندا ہے، غسل کر کے آوندا ہے، وقت نال آوندا ہے، آ کے سنتاں پڑھدا ہے، بیٹھ جاندا ہے، امام دا خطبہ پوری توجہ نال سندا ہے، سجے کھبے موبائل نال اگاں پیچھے دھیان نہیں ماردا، سو کے وقت نہیں گزاردا، دھیان نال جمعہ پڑھدا ہے پوری توجہ نال، نماز با جماعت پڑھدا ہے، اس تو بعد سنتاں پڑھ کے لوکاں دے کندھے نہیں پھلانگدا، سکون نال گھر جاندا ہے۔ پر میں اللہ اگلے جمعے تک سارے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ اے اجر اونوں ملنا ہے جن اذان تو ہن تہاڈی مرضی ہے، دکاناں سانبھ لو، کاروبار سانبھ لو، نیند پیاری کر لو، یا پورے ہفتے دے گناہ معاف کرا لو۔ اور اگلی گل بھی سن لو، میرے نبی نے فرمایا جڑا 3 جمعے تے چھڑدا ہے وہ بندہ منافق ہو جاندا ہے۔
3 ਜੁਮੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਜੁਮਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੁਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਜੁਮੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜੁਮਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜੁਮਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਰਹਿ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਛੜੇ। ਭਾਈ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਧਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਮਝੋ دین ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ دین ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਅੰਮਾ ਦਾ, ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਈਏ। دین عرش والے رب دے اور لے کے آن والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دوواں دی اطاعت فرض ہے، اپنی مرضی اسی کر سکدے۔ اس واسطے یارو تہاڈی مہربانی تہاڈے اگے واسطہ ہے، اپنا جمعہ ضائع نہ کرو، ٹائم نہ لایا کرو۔ آؤ گے انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان اور مقام بیان ہوئے گا۔ اللہ میں نے تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔